الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے جو بھائی اللہ کی توفیق سے مسجد میں آ چکے ہیں اور مسجد میں آنے کے باوجود بھی آقا مکی و مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جمعہ میں پہلے آنے والوں کے لیے جو فضائل اور برکات بیان کیے گئے ہیں اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ میری مراد اس سے یہ ہے کہ جو حضرات بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی عذر کے پیچھے بیٹھتے ہیں، میرے بھائیوں اپنے آپ کے اوپر رحم کھاؤ، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تشریف لے آؤ آگے۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو آگے کی صفوں کو پور کر لو۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو بہت بڑے ثواب سے محروم رکھتے ہیں۔ میرا بیان 2 جمعہ سے یہی چل رہا ہے اور آج بھی مجھے انشاءاللہ اسی کے اوپر کچھ کہنا ہے کہ اللہ کی نعمت کیا ہے، اللہ کا فضل کیا ہے، اور ہم اللہ کی نعمت کس کو سمجھتے ہیں۔ آج لوگوں کے دلوں میں سے دین کی عظمت ختم ہو گئی اور قرب قیامت ایسا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی بھی علاماتیں بتلائی ہیں اس کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامت تو ہم اختیار نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ قیامت کی علامتیں تو اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اب قیامت آنے والی ہے، تاکہ آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اس لیے قیامت کی علامتوں کو بتلایا اور بیان کیا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو ہم اختیار کریں اور اپنائیں۔ تو مسجد میں آ جانے کی توفیق مل جانا جمعہ کے دن، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا فضل ہے۔ اور پوری مسجد خالی ہو، آگے جگہ ہو اور آدمی پیچھے بیٹھ جائے، کتنی بھونڈی اور خراب عادت ہے اس کی۔ یہ کتنی محرومی کی بات ہے، اپنے آپ کو انسان کتنا دین سے اور دین کے کاموں سے کتنا اپنے آپ کو پیچھے ہٹا رہا ہے۔ اللہ نے توفیق ہمیں دے ہی دی ہے، اللہ کے گھر میں ہم آ ہی گئے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم آگے کی صفوں کو خالی دیکھتے ہوئے بھی پیچھے بیٹھتے ہیں۔ میں ایک بات بیان کروں آپ کے سامنے، ہم جلدی آ گئے، آگے جگہ بھی ہے اور اس کے باوجود بھی ہم پیچھے بیٹھ گئے، راستہ بند کر لیا، پیچھے کی سب پر ہو گئی اور آگے جگہ خالی ہے۔ کچھ اللہ کے بندے وہ آئے جو پہلی صفوں میں بیٹھنے کے عادی ہیں،
اب انہوں نے دیکھا کہ آگے جگہ ہے اور یہ ہمارے بھائی آ کر کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں، سب کو بند کر کے راستہ ہمارا بند کر لیا ہے۔ اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ آگے آنے کے لیے ہم کو پھلانگنا پڑے گا، ٹھیکنا پڑے گا، ہمارے کندھے سے کے اوپر سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ تو اس کا گناہ کس کے اوپر ہوگا آپ جانتے ہیں؟ ٹھیکنے کے والے کے۔ حالانکہ نمازی کو ٹھیک کر کے پھلانگ کر کے آگے جانے کی بہت بڑی وعید ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ آگے جگہ نہ ہو اور آدمی دوسروں کو تکلیف دے کر کے آگے جا رہا ہو۔ اب دیکھا کہ آگے جگہ خالی ہے اور ان لوگوں نے راستہ بند کر لیا ہے، اب مجبور ہو کر کے پیچھے آنے والوں کے لیے اس کو پھلانگنا ہی پڑے گا۔ اب اس پھلانگنے کا گناہ اور حدیث میں جو وعید ہے کہ اس پھلانگنے والے کو نہیں ہوگی، وہ پہلے آ کر کے راستہ بند کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت بری عادت ہے۔ یہ دین کی اہمیت اور دین کی عظمت ہمارے دلوں میں نہ ہونے کی وجہ ہے۔ آقا مکی و مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو فضائل اور برکات ہیں اس کے اوپر یقین نہ ہونے کی وجہ ہے۔ آج اسی لیے تو ہم پیچھے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں اور ہر طرف سے ہم ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ جمعہ عید المؤمنین ہے، ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ جلدی آدمی کو غسل کرنا چاہیے، تیاری کرنا چاہیے، کاروبار کو بند کرنا چاہیے اور مسجد میں جا کر کے پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے۔ اگر قرآن شریف پڑھا ہوا ہے تو سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو درود شریف پڑھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سب جمعہ میں کرنے کے کام۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ صبح میں سویرے تیار بھی ہو جاتے ہیں، کپڑے بھی بدل لیتے ہیں، غسل بھی کر لیتے ہیں، لیکن دکانوں کو، ہوٹلوں کو آباد کرتے ہیں، دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں جمعہ کے دن میں۔ حالانکہ کاروبار بند کرنے کا حکم ہے حدیث کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے جمعہ کی جب اذان ہو جائے، حرام ہے، منع ہے۔ مسجد کی طرف تیزی کے ساتھ چلنے کا حکم ہے، لیکن آپ دیکھو بہت سے چوراہوں کے اوپر، بہت سی دکانوں کے اوپر، ہوٹلوں کے اوپر تیار ہو کر کے آ گئے ہیں، لیکن مسجد کی طرف جانے کا رخ نہیں کرتے۔ وہ جائیں گے آرام سے، سب سے پہلے سب سے پیچھے جائیں گے، سب سے بعد میں جائیں گے اور سب سے پہلے نکل جائیں گے۔ بہت سے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جمعہ کی نماز تو اس نے پڑھ لی، لیکن جمعہ کی نماز کے اور جمعہ کے دن کی جتنے بھی فضائل اور برکات ہیں اس میں سے ایک پائی کے برابر اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ہاں، صرف اتنا کہا جائے گا کہ اس نے جمعہ کی نماز ادا کر لی، ایک فرض اپنے ذمے سے ساقط ہو گیا، اتنا۔ باقی احادیث میں جتنی بھی فضیلتیں ہیں اور جتنے بھی برکات اور وعدے ہیں اس میں سے کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ یقین لوگوں کو میں آپ کو حدیث کے حوالے سے بتلاتا ہوں۔ حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جمعہ میں جو لوگ پہنچتے ہیں ان کے لیے کیا ثواب ہے معلوم ہے؟ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب۔ آج تو بقرہ عید کے موقع پر اونٹ تو کیا، بکرا بھی ذبح کرنے کے پھاپے ہو چکے ہیں۔ ایک اونٹ کتنے ہزار میں ملتا ہے، کبھی اپنے سوچا بھی نہیں، کبھی قربانی نہیں کی۔
لیکن ایک ایمان والا بندہ جب جمعہ کے دن پوری تیاری کر کے اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے اپنے دھندوں کو چھوڑ کر جلدی پہنچتا ہے، پہلے سب کے اندر بیٹھتا ہے، اس کے اعمال نامے کے اندر اتنا ثواب لکھا جاتا ہے گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا اور وہ قبول ہو گئے۔ قیامت کے دن اپنے اعمال ناموں میں ہزار اونٹوں کی قربانی کا ثواب وہ پائے گا۔ بندہ سوچے گا یا اللہ میں نے کبھی میری زندگی میں ایک اونٹ قربان نہیں کیا اور میرے عمل نامے کے اندر اتنے اونٹوں کی قربانی کا ثواب آپ دیا جا رہا ہے۔ انسان کی زندگی میں کتنے جمعہ آتے ہیں، کتنے اونٹوں کی قربانی کا وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اس مسجد کے دروازے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، فرشتے رجسٹر لے کر کے کھڑے ہیں، سب کا نام لکھ رہے ہیں، کون پہلے آ رہا ہے، کون بعد میں آ رہا ہے، کس کے دل میں کتنی طلب ہے، کون کتنے شوق کے ساتھ آ رہا ہے، سب کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کب تک چالو رہے گا معلوم ہے؟ جب تک کہ خطیب خطبہ کے لیے ممبر پر نہ آ جائے وہاں تک۔ میں اس کو سنا رہا ہوں، محروم کون لوگ رہتے ہیں؟ جب خطیب صاحب آ گئے ممبر کے اوپر، خطبہ شروع ہو گیا، فرشتوں نے اپنا رجسٹر بند کر لیا اور وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو گئے۔ اب جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ صرف جمعہ کی نماز پڑھ کر کے جائیں گے، اس کے عمل نامے کے اندر حدیث کے اندر یہ جو فضائل ہیں میں ابھی آگے سنا رہا ہوں، اونٹ وغیرہ، اس کے عمل نامے کے اندر اس میں سے کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ اب رجسٹر بند ہو چکے ہیں، فرشتوں نے اپنا کام بند کر لیا۔ بہت سے بھائیوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کتنے پابند ہیں، 12 بجے 12:30 بجے کو مسجد میں آ جاتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں میرے بھائیوں، اس عمل کی قدر آنکھ بند ہونے کے بعد ہمیں ہوگی۔ یہ کتنا بڑا اونچا عمل، اس کی قدر ہوگی۔ ہفتے میں ایک دن جمعہ کا، اور بہت سے میرے بھائی تو ایسے ہیں کہ بیچارے جمعہ ہی جمعہ ہوتے ہیں، تو ان کو تو اور زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑی ہے، تو ظاہر ہے اکثر مجمع ایسا ہے کہ جمعہ سے جمعہ ہوتا ہے، تو ان کو تو اور زیادہ اہتمام کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، ثواب حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہی لوگ اگر پیچھے رہیں اور پہلے چلے جائیں تو بڑی محرومی کی بات کہلائے گی۔ تو سب سے پہلے آنے والوں کے لیے جو ثواب لکھا ہے، اب دیکھو میرے اعلان کرنے کے بعد صفحے جو بھر گئے، کتنا اچھا لگتا ہے، مسجد کا ماحول کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا نورانی لگتا ہے۔ اب ایک یہاں بیٹھا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے، ایک بیچ میں بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے۔ بیان کرنے والے کی زبان پر اللہ کی طرف سے باتیں آتی ہیں، اور مجمع کی طلب کی وجہ سے اللہ پاک اس کے دل میں وہ باتیں ڈالتا ہے، کیا بیان کا موضوع تھا، کیا کہنا تھا، اور اللہ کیا کہلا رہا ہے۔ یہ جتنی مجمع کے اندر طلب ہوگی اور جتنا شوق ہوگا سننے کا، اللہ پاک کہنے والے کے دل کے اندر ایسی باتیں القا کریں۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب بہت سی مسجدوں کے اندر بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسجدیں خالی پڑی۔ میں نے کہا بھائی ہر ایک کو شوق ہے کہ ہماری مسجد میں جمعہ کی نماز ہو، ہر ایک کو شوق ہے کہ ہماری مسجد کے اندر بیان ہو، لیکن بیان سننے والا تو کوئی ہونا چاہیے، کوئی خاص پیغام ہمیں دینا ہے آپ کو۔ ہم کس کو سنائیں گے، کس کو دیں گے؟ وہی چند لوگ جو بیچارے پابند ہیں، ہمیشہ آتے ہیں، وہی 12-15 لوگ، وہ بات ان کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ پہلے سے موجود ہے۔ اور جن کو ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ دین کی بات، کچھ دل کے اندر کی کڑن، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ مجمع ہوتا ہی نہیں، وہ بیان پورا ہونے کے بعد آتا ہے۔ جو کچھ کہا جاتا ہے تو سننے والے نہیں ہوتے ہیں، جب سننے والے آتے ہیں تو بیان کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب محرومی کی چیزیں ہیں۔ تو میں نے ایک جگہ کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو بہت شوق ہے بیان شروع کرنے کا، آپ نے بیان بھی شروع کیا، مسجد بھی ماشاءاللہ بنائی، جمعہ بھی شروع کیا،
لیکن یہ صرف 15 آدمی بیٹھے ہیں، یہ ناقدری کی چیز۔ ہمارے یہاں ماحول ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے یہ ہمیں بہت بہترین ماحول دیا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو لوگ آتے ہیں ان کے عمل نامے کے اندر ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اب ثواب گھٹتا رہے گا، پھر گائے کی قربانی کا ثواب لکھا جائے گا، اس کے بعد پھر ایک دمبے کی قربانی کا ثواب لکھا جائے گا، اس کے بعد پھر گھٹتے گھٹتے ایک مرغا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور گھٹتے گھٹتے پھر ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور ابھی اس وقت تک جب تک کہ خطبہ شروع نہیں ہوا ہے، خطبہ شروع ہونے کے بعد سب بند ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ایک ماحول دیا ہے۔ آج ہم نعمت کس کو سمجھتے ہیں؟ ایک اللہ کے گھر کے اندر جانے کے آدمی کو توفیق ہو جاوے، اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا ایک فریضہ ادا کرنے کی توفیق ہو جاوے، اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کی تلاوت کی توفیق ہو جاوے، اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم ان چیزوں کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں، ہم نعمت سمجھتے ہیں دنیا اور دنیا کی چیزوں کو۔ اس لیے آپ کسی سے پوچھو، بھائی کیا حال ہے، کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے، کیا چل رہا ہے، تو اگر اس کی دنیاوی حالت اچھی ہے، کاروبار ٹھیک ٹھاک ہے، مکان اچھا ہے، اچھی طریقے سے وہ رہ رہا ہے، تو وہ بہت شوق سے آپ کو کہے گا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس کی نظر اس طرف گئی، دنیا کی طرف۔ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، دین کی محنت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور دنیاوی حالت تھوڑی کمزور ہے، ڈاؤن ہے، کاروبار ٹھپ ہے، کڑکی چل رہی ہے۔ اس سے آپ پوچھو بھائی کیا ہے، وہ منہ بگاڑ کر کے کہے گا ٹھیک ہے، چلتا ہے، نرم گرم چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس کو تہجد کی نماز کی توفیق دے رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق دے رہا ہے، 5 وقت کی نماز کی توفیق دے رہا ہے، دین کی خدمت کی، دین کی محنت کی توفیق دے رہا ہے۔ وہ ساری چیزیں اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہیں۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں نہ ہونے کا مطلب اس نے سمجھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، چلتا ہے۔ اب چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، دین کی حالت بہت گری ہوئی اس کی، لیکن دنیاوی حالت بہت اچھی ہے، اس کو پوچھو آپ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے مولانا، اللہ نے بہت مال بھی دیا ہے، بہت کاروبار بھی اچھا چلا، سب، بس نماز نہیں ہے تو اس میں کیا، بس نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ دنیا مل جانا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، اور دنیا کا نہ ملنا یہ کوئی ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا مدار دین ہے۔ دینی حالت اگر اچھی ہے، ہم کامیابی کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، اور دینی حالت اگر ہماری بری ہے تو بے دینی سے بڑھ کر کے ناکامی کوئی نہیں۔ کامیابی اور ناکامیابی کی بنیاد یہ ہے، آدمی کا بے دین ہو جانا یا بد دین ہو جانا یہ سب سے بڑی ناکامیابی ہے، اور دیندار بن جانا یہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، ہم اللہ کی نعمت کو سمجھے، اللہ کے فضل کو سمجھے، دین کی کاموں کی عظمت کو ہم ہمارے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور اگر یہ چیزیں ہماری اچھی ہے تو اس کے اوپر اللہ کا ہم خوب شکر ادا کریں۔ تو شکر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کا وعدہ ہے، نعمتیں بڑھے بھی گی اور نعمتیں باقی بھی رہے گی، لئن شکرتم لازیدنکم۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ہمیں صحیح راستے کے اوپر رکھیں گے اور اس میں ہمیں ترقی نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت کچھ کہنا تھا لیکن باتیں دوسری نکل گئی۔ بہرحال جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ جمعہ کو میرے کسی بھی ایمان والے بھائی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی آگے جگہ ہے، آگے چلے آؤ۔ جس بھائی کو بھی اللہ پاک مسجد میں آنے کی توفیق دے دے،
اس کو چاہے کہ سب سے پہلے پہلی صف کے اندر بیٹھے، دیکھا کہ پہلی صف میں جگہ نہیں ہے تو پھر دوسری صف، اس میں بھی جگہ نہیں ہے تو پھر تیسری صف، اس میں بھی جگہ نہیں تو پھر چوتھی صف۔ یہ مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ اور مسجد کے بیٹھنے کے آداب میں سے پہلے سے ہم سبوں کو پورا کرتے چلیں۔ پیچھے بیٹھنے کا جو ہمارا ایک رواج بنا ہے، ہماری عادتیں ہیں، یہ بہت غلط عادت ہے، بہت برا رواج ہے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، کسی کا نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔